نیلوفر شاور لے کر واش روم سے نکلی تو چمکتی نگاہوں سے کمرے میں بکھری نئی خریداری کا سامان دیکھ رہی تھی۔ کل فرسٹ ایئر کا لاسٹ پیپر دے کر وہ فارغ ہوئی تو بھرپور نیند کے بعد اپنے شوق پر دھیان دینے والی تھی۔ اس کے گھنے چمکدار بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کے جسم کو بھگو رہی تھیں۔ خوبصورت گرے رنگ کی آنکھوں پر گھنی لمبی پلکیں سایہ فگن تھیں اور خوبصورت تراشیدہ سرخ لب مسکرا رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے پرسکون فضا میں طمانیت سے بھرپور سانس لیا تھا کہ اسی پل اس کی ماں فرخندہ بی بی کافی عجلت اور پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نیلو میری بچی جلدی کرو، یہاں سے نکلو اور دائی ماں کے گھر میں جا کر چھپ جاؤ۔ اپنی ماں کے اس اچانک حکم پر وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ مگر امی اچانک کیا ہو گیا اور آپ مجھے کس سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کچھ تو پتہ چلے۔ نیلو اپنی ماں کی پریشانی پر حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ غضب ہو گیا بیٹا، بہت بڑا غضب ہو گیا۔ تمہارے بھائی کی جذباتی طبیعت نے ہمارے برے دنوں کا در کھول دیا ہے۔ دلاور نے کسی بات پر جھگڑتے ہوئے غصے میں نواب غضنفر شاہ کے لڑکے پر گولیاں چلا دیں۔ ایک دو بھی نہیں، بہت ساری گولیاں مار کے غضنفر شاہ کے سب سے لاڈلے چھوٹے بیٹے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس وقت وہ اسپتال میں موجود ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوگا۔ تمہارا بھائی وہاں سے فرار ہو گیا ہے اور اب اگر شاہ صاحب کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں بیوہ اور کمزور کیسے تمہیں جرگے سے بچاؤں گی؟ تم مزید سوال مت کرو اور جلدی چلو اور دعا کرو وہ لڑکا زندہ بچ جائے تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ فرخندہ بی بی نے کھڑے کھڑے دماغ لڑا کر بیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے کافی جاندار منصوبہ بندی کر ڈالی تھی، مگر انسان کی منصوبہ بندی بھی اکثر دھری کی دھری رہ جاتی ہے کہ سب سے بڑا منصوبے بنانے والا خالق کائنات کا رب ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ابھی نیلو اپنی ماں کے منہ سے نکاح کی خبر سن کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بیرونی دروازہ پوری قوت سے دھڑ دھڑایا جانے لگا اور ساتھ ہی داد بخش اب اونچی آواز سے بولا، دروازہ کھولو بی بی، جلدی کرو، میں بخت آوری کا دوست فضل ہوں۔ اس کی آواز سن کر لرزتے دل کے ساتھ فرخندہ بی بی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور چہرہ ڈھانپ کر کھڑی ہو گئی۔ فضل بھائی کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ وہ پریشان سی خیر کی دعا کر رہی تھی۔ خیر نہیں ہے، شاہ سائیں کا جوان بیٹا دلاور انہیں مار ڈالا۔ شاہ سائیں اور ان کے خاندان کے باقی لوگ بہت غصے میں ہیں اور اس گھر کو آگ لگانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں نے ان کے پیر پڑ کر بہت مشکل سے انہیں روکا ہے۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ان کے کہے بنا ہی لڑکی جرگے میں پیش کر دی جائے۔ اس طرح آپ کا بیٹا بچ سکتا ہے اور اس بچی کی آزمائش بھی شاید کچھ کم ہو سکے۔ اگر آپ لوگوں نے انکار کیا تو وہ خود اس بچی کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا اور پھر دلاور کی زندگی بھی بچ پائے گی یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ بختاور میرا بہت اچھا دوست تھا اور اسی کی خاطر میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں شاہ صاحب خود تو میری بیٹی سے نکاح نہیں کر لے گا؟ نکاح کا سن کر نیلو کی ماں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، بس ابھی تو وہ لوگ اس کو لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فضل نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ نیلو کی اس کی ماں نے جرگے میں پیش ہونے کا کہتے ہوئے اس کے پیروں میں اپنی چادر ڈال دی تھی۔ تو جرگے میں پیش ہو جا میری بچی، تیرے پیر پکڑتی ہوں، ایک ماں کی فریاد سن لے اور اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر خود کو پیش کر دے۔ میرا بدبخت بیٹا میرا واحد سہارا ہے۔ اپنی ماں کی سنگدلی دیکھ کر وہ بے یقینی سے رونے لگی۔ امی اپنے بیٹے کو سزا سے بچانے کے لیے میرا سودا کر رہی ہیں؟ میں بھی تو آپ کی سگی بیٹی ہوں، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ نیلو کی آنکھوں میں کب کا ایک جہاں آباد تھا۔ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، میری مجبوری کو نہیں سمجھ سکتی، کچھ وقت میں تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ ابھی میں جو کہہ رہی ہوں تم وہ کرو۔ فرخندہ بی بی نے قطعیت سے بات ختم کر دی تو نیلو نے مزید کوئی مزاحمت کرنے کی بجائے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اس کے جھکے سر سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ کرتی فرخندہ بی بی نے دل پر پتھر رکھ کر نیلو کو بڑی سی چادر اڑائی تھی۔ وہ شکایتی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے افسردہ سی اپنے کمرے پر الوداعی نگاہ ڈال رہی تھی جہاں پر اس کا بہت شوق سے خریدا گیا کچھ سامان ابھی تک ان پیک پڑا تھا۔ اس نے تو ان کو سیٹ بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ بہت کچھ کرنے والی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ماہر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ مستقبل کے حوالے سے اس نے بہت کچھ سوچا تھا، مگر یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک روز ہر خوشی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہر رشتے سے محروم ہو کر انجان لوگوں کے درمیان ذلیل ہونے کے لیے جانا پڑے گا۔ آگے کی زندگی کو جہنم کہنا زیادہ بہتر تھا کیونکہ وہ بھی بنی میں جانے والی لڑکی کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کو بھی کسی گھر یا حویلی میں قید ہو کر جانوروں کی طرح مشقت سے بھری زندگی گزارنا ہوگی۔ غضنفر شاہ 50-60 سال کا بوڑھا نہایت کرخت مرد تھا اور وہ بمشکل 16 سال کی کمسن کلی جیسی لڑکی۔ اگر اس کا نکاح اسی سے ہوا تو وہ جینے کے قابل کہاں رہے گی؟ بس چلتی سانسوں تک زندہ لاش کی مانند غلامی کی زندگی جیے گی۔ اپنے ارمانوں کا خون ہو جانے پر اس کا دل غم سے کرا رہا تھا۔ شدت غم سے سکھ پڑتی آنکھوں کو سختی سے میچ کر خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگی اور خاموشی سے سر جھکا کر اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ اور فرخندہ بیگم نے بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر بیٹی کی حفاظت کے لیے رب سے دعا کی تھی، یا اللہ، کائنات کا سارا نظام تیرے حکم کے تابع ہے، تو چاہے تو سب ہو سکتا ہے، میری بیٹی کے نصیب میں خوشیاں اور پرسکون زندگی بھر دے میرے رب، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ اور ایک ماں کی دعا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے رد کر دیتا؟ البتہ ہر دعا کی قبولیت انسان کے حسب منشا نہیں ہوا کرتی۔
غضنفر شاہ کے بندے اس کو شاہ حویلی لے گئے تھے۔ ایک عالیشان حویلی تھی جس کے در و دیوار دیو قامت تھے اور ان سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس حویلی میں قدم رکھتے ہی سامنے کھڑے غضنفر شاہ نے قہر برساتی نگاہوں سے نیلو کی جانب دیکھا تھا، جس کے بھائی نے ان کے جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور یہی وجہ کافی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا اور نیلو پر جھپٹ پڑا، اس کے چہرے کو آئینے شکنجے میں جکڑا۔ وہ چادر سے ڈھکے ہونے کے باوجود بھی غضنفر شاہ کی نفرت بھری گھوریوں کو اندر تک محسوس کر رہی تھی، اور پھر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا جس سے وہ چکرا کر زمین پر منہ کے بل گر چکی تھی۔ اس کی چادر سر سے سرک گئی تھی، ہونٹوں سے خون بہہ نکلا اور آنکھوں کے سامنے اتنا زوردار تھپڑ پڑنے پر تارے ناچ رہے تھے، اور زمین پر گری اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں خوش تھیں مگر اسی پل ایک لات پوری قوت سے لہراتی اس کے پیٹ پر پڑی تھی، اور درد کی شدت سے تھرا اٹھی تھی۔ پھر بے اختیار گٹھڑی کی طرح کھٹی ہو کر خود کو ٹھڈوں کی بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں دب کر رہ گئی تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں سیل رواں جاری ہو گیا تھا، مگر غضنفر شاہ کے غصے میں کمی آنے کے بجائے شدت آتی جا رہی تھی۔ مار مار کر اس نازک وجود کو ادمخا کر دیا۔ اس ہنگامے پر رفتہ رفتہ حویلی کے باقی افراد بھی وہاں جمع ہو رہے تھے، اور سب کے سب اس معصوم لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ شاذل شاہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے بدن کا ایکس رے کرتے للچاتی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی وہ پہلے بھی کئی بار کالج میں آتے جاتے دیکھ چکا تھا، مگر اپنے خاندان کے نام پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے مجبور تھا۔ مگر اب تو میں بھی اس کے حسین سراپے خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں، مجھے کون روکے گا؟ اور جب گھر میں قدرت کا انمول شاہکار موجود ہو تو باہر آنکھیں سینکنے کی بھی کیا ضرورت ہوگی؟ حویلی میں چھوٹے بھائی کا جنازہ بھی موجود تھا، مگر وہ ہر بات کا لحاظ بلائے نیلو کی آمد پر دل سے خوش ہو رہا تھا اور خباثت سے بھرپور منصوبے بنا رہا تھا۔ یہ لڑکی میرے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی، اس کو کسی کوٹری میں بند کر دو، آج شام ہی اس کا نکاح ہو تاکہ یہ کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ غضنفر شاہ کے الفاظ پر شہناز بیگم نے خطرے کی بو محسوس کی تھی۔ یہ لڑکی نہ صرف کمسن تھی بلکہ بے پناہ حسن کی مالک ہونا بھی اس کے حق میں جا سکتا تھا، اور اس عمر میں سوتن برداشت کرنا شہناز بیگم کے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہو سکتا تھا، اور شہناز بیگم کو ہر حال میں اس عذاب سے بچنا تھا۔ ایک ملازمہ نے تقریباً گھسیٹ کر اس کو کاٹ کباڑ والے پرانے اور اندھیرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ شام کے قریب نوفل شاہ کا جنازہ اور تدفین کی گئی، جس پر اس کی ماں کا غم کی شدت سے دل پھٹنے والا ہو رہا تھا، اور اس وقت سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا غم غلط کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں تنہا پڑی تھی۔ اور ضامن شاہ نے قبرستان سے واپس آتے ہی سیدھا اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی، مگر انہیں کہیں پر نہ پا کر ایک ملازمہ سے پوچھا، امی جان کہاں ہیں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کے لیے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ بڑی بیگم اپنے کمرے میں اشاعت آئی۔ ملازمہ نے ادب سے جواب دیا اور مزید کچھ کہے سنے بنا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور ہال میں بیٹھی خواتین میں سے کسی نے گہری نگاہوں سے ضامن شاہ کا دور تک پیچھا کیا تھا اور نخوت سے سر جھٹک دیا۔ امی جان آپ یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ اتنا مت روئیں، آپ اپنی صحت خراب کر لیں گی۔ ضامن شاہ نے نرمی سے ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے سر پر بوسہ دیا، اور کافی دیر تک اپنے دل کا غم ختم کرنے کی خاطر رو رو کر ہلکان ہو چکی ماں کو خاموش کروانے لگا۔ بس صبر کرے، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، اور پھر ہم سب نے ایک روز چلے جانا ہے۔ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ تو بہت ہوتا ہے، مگر ہمیں صبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، یہی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے شہزادے کے لیے سکون کی دعا کرنی چاہیے، اب اس کو ہمارے آنسوؤں کی نہیں بلکہ ہماری دعائیں اور اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ہر موقع پر صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتا، اپنی ماں کا سہارا بن جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر میں شہناز بیگم کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر اب ان کے چہرے پر اپنے شوہر کی باتوں کی وجہ سے پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے حسن سے غائب تھی۔ امی جان آپ کیا بات پریشان کری؟ مجھے بتائیں۔ ضامن شاہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات فوراً بھانپ لیے تھے۔ ضامن میں اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر پا رہی، اور تمہارے بابا اس عمر میں مجھے سوتن کا درد بھی دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی لڑکی سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ لڑکی بہت کم عمر ہے، اگر آج غصے میں تمہارے بابا اس سے نکاح کر لیتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب اسے میرے مقابل لا کھڑا کریں گے۔ مجھے دوہرے غم کا شکار ہونے سے بچا لو بیٹا، اپنے بابا کو اس نکاح کرنے سے روک لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شہناز بیگم ایک بار پھر اپنے بیٹے کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی، اور ضامن شاہ نہ چاہتے ہوئے اپنے بابا کی سوچ جان کر برہم ہو رہا تھا۔ آپ بالکل فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا امی جان، میں آپ کو کبھی تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ اس حوالے سے تو بالکل بھی نہیں، میں اپنے بابا سے بات کرتا ہوں، وہ میری ماں کی مرضی کے خلاف جا کر ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے خود سے بھی جیسے عہد کر رہا تھا کہ اپنے باپ کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غضنفر شاہ کے اسٹڈی میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حویلی میں لا چکے ہیں، اپنی بھڑاس بھی نکال لی ہے، اب نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں پہلے جوان بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی، آپ انہیں اس غم سے دو چار کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ نکاح کرنا ضروری ہے، جرگے کا یہی فیصلہ ہو۔ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے، اور خون بہا کے طور پر ونی ہونے والی لڑکی کو بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتے، یہ ونی کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔
اور اگر تمہیں اس نکاح سے اعتراض ہے تو میں بھی کوئی خوشی سے اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوا۔ مجھے اس لڑکی میں اس کے علاوہ اور کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ میرے نوفل کے خون کے بدلے بنی ہو کر آئی ہے اور اس حویلی ملازمہ ان سے بھی بدترین زندگی گزارے گی، اور میرا جب جی چاہے گا اسی طرح اسی کھال ادھڑ کر رکھ دوں گا، بس اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس لڑکی کی میری زندگی میں یا اس حویلی میں۔ پھر بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو تم اس سے نکاح کر لو، میں اس میں بھی خوش ہوں۔ خوش ہو جاؤں گا؟ غضنفر شاہ نے نہایت اطمینان سے سگریٹ کا دھواں فضا کے سپرد کیا تھا۔ میں کیوں کسی معمولی گھر کی لڑکی سے شادی کروں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں پہلے سے نکاح والا ہوں اور اپنی منکوحہ سے محبت کرتا ہوں۔ ضامن شاہ بات اپنی طرف آتے دیکھ کر اس بری طرح اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ تو بیٹا تم ہی بتاؤ پھر کیا کریں؟ میں اب کسی اور کی منت کروں کہ ہمارے نوفل کے خون بہا میں آئی لڑکی کو ہم حویلی میں جگہ نہیں دے سکتے، اس لیے خدا کے واسطے کوئی اس سے نکاح کر لے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم خاندان کے کسی دوسرے شخص سے زیادتی کا نکاح کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیں گے، جس سے ہم اپنا غم غلط کرنے کا موقع کھو دیں گے، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ تمہیں بھی جرگے کے اس فیصلے کو نہ صرف خود قبول کرنا ہوگا بلکہ اگر کسی کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو اسے قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت صرف یہی ہے کہ میں ہی اس سے نکاح کروں۔ غضنفر شاہ مضبوطی سے اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے باپ کے چہرے کو بغور جانچ رہا تھا، جبکہ ماں کی بے چینی اور آنسو اس کو پریشان کر رہے تھے۔ کچھ پل کے لیے خاموش کھڑا سوچتا رہا، مگر پھر کوئی راستہ نہ پا کر نہایت مجبوری میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے نکاح کرتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تایا جان کو اگر اس بات پر کوئی اعتراض ہوا تو انہیں آپ خود راضی کریں گے۔ میں اپنی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ ضامن شاہ نے نہ صرف نکاح کی ذمہ داری قبول کی تھی بلکہ اپنی منگیتر اور اس کے باپ کی ناراضگی کا ذمہ دار بھی اپنے باپ کو ٹھہرانے لگا۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، بھائی جان بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ولی میں آنے والی لڑکی کا کسی نہ کسی سے نکاح ہونا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ مجھے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ اس لڑکی کو خاص اہمیت نہیں دیتے، اور نہ ہی کبھی زندگی میں یا تم اس کو اہمیت دینے والے تھے۔ بلکہ اگر کہیں میری لاڈلی بھتیجی کے ساتھ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے انجانے میں بھی کوئی زیادتی کی تو میں خود کو تم سب سے پہلے سوال کروں گا۔ غضنفر شاہ کے چہرے پر اب بھی اطمینان اسی طرح قائم تھا۔ ضامن شاہ دل ملاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا، مگر تھوڑی دیر میں ہی قاضی صاحب حویلی میں موجود تھے اور نیلو کو بھی ایک کونے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا، جو خوف اور پریشانی سے لرز رہی تھی۔ پہلے ہی اپنی جسم پہ پڑے نیل اور زخموں کی تکلیف کو نہ چاہتے ہوئے سہ سہ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس میں مزید اس بات کی فکر اسے ستائے جا رہی تھی، غضنفر شاہ جیسے درندہ سے اس مرد کے ساتھ اگر اس کا نکاح ہو گیا تو پھر شاید دن اور رات کبھی اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ عین ممکن تھا کہ باپ کی موت کے بعد یہ سب لڑکے اس کو فالتو پرزے کی طرح جب چاہیں اپنے استعمال میں لے آتے، اور اس کی اتنی اوقات کبھی نہیں ہونی تھی کہ انکار کر سکتی، مگر وہاں پر موجود رشتہ داروں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نکاح کے حوالے سے ضامن شاہ کا نام لیا تو وہ ایک پل کے لیے چونک گئی تھی۔ تو کیا میرا امتحان کچھ آسان ہو جائے گا؟ کم سے کم اتنی بڑی عمر والا شوہر تو نہیں ہوگا، خدا جانے وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے، مگر جیسا بھی ہو اپنے باپ جیسا ظالم نہ ہو۔ یا اللہ تو میرے ہونے والے شوہر کے دل میں رحم ڈال دینا، اس کے دل اور زندگی میں میرے لیے گنجائش پیدا فرما دے، آمین۔ وہ سر جھکا کر دعا کرنے لگی۔ پھر جلدی نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد کوئی اس کے پاس سے گزر کر آگے چلا گیا، وہ بس پیر ہی دیکھ پائی تھی۔ یقینی طور پہ یہ شخص میرا شوہر ہوگا، وہ اندازے لگا رہی تھی، حالانکہ یہ وقت خوش ہونے یا ایسی باتیں سوچنے کا ہرگز نہ تھا، مگر غضنفر شاہ کے رویے نے اس کو بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس سے جان چھوٹ جانے پر وہ بے اختیار خوش ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ضامن شاہ اس فیصلے پر بری طرح سے بنایا ہوا تھا اور ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا کہ اب اس کو کیسے سمجھائے گا، جو اس کے لیے اتنی پوزیسو تھی کہ کسی کو بھی اس کے قریب آتا یا ہنس کر بات کرتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اور نکاح کا سن کر جانے کیا ہنگامہ کھڑا کر دے اپنی سوچوں میں گم وہ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اپنی ماں کے پکارنے پر رکا تھا۔ ضامن بیٹا تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ہی رکھو، مجھے تمہارے بابا پر اب بھی بھروسہ نہیں ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ اس لڑکی کو تنہا پا کر بہک جائیں گے۔ بیٹا میری بات کو سمجھو، جانتے ہو شاذل نے اس لڑکی کو کیسے چمکتی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس کی طبیعت میں آوارگی بھی ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارے بابا اس لڑکی کو دیوانہ وار تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، مگر جب اس کی چادر سرکی اور اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ایک پل کے لیے تمہارے بابا کی نگاہوں میں بھی وہی حوث بھری چمک ابھری تھی۔ شاید وہاں پر کسی نے یہ بات محسوس نہ کی ہو، مگر تمہارے بابا کا چونک کر رکنا میں نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ ایک مرد تو اس کی بیوی سے زیادہ کوئی دوسری عورت پہچان نہیں سکتی، ماں بھی نہیں، اور میں بھی اسی نگاہ سے پہچان گئی ہوں۔ ویسے بھی اپنے شوہر اور بیٹے کی حوث بھری فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تمہیں اس لڑکی کو اپنی پناہ میں رکھنا ہوگا تاکہ کسی اور پہنچ میں نہ آ سکے، جو بھی ہو اس میں اس گناہ والے کام کے حق میں نہیں ہوں۔ ضامن شاہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، شہناز بیگم نے اپنی تجزیے کو کھلے الفاظ میں اس کے سامنے رکھ کر اس کے فیصلے کو مجبور کر دیا۔ وہ ایک بار پھر آگ بگولا ہو کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور چند پل کے بعد ہی نیلو بھی اس شاندار کمرے میں بھیج دی گئی۔ یہ کمرہ نہایت نفاست سے سجا تھا، جس میں سادگی کے ساتھ عیش کرے اور سفید رنگوں کا حسین امتزاج کمرے کے مالک کے ذوق کو ظاہر کر رہا تھا۔
واش روم سے پانی کی آواز سن کر اس کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی کمرے میں ہی موجود ہے۔ کچھ فطری شرم اور حیا اور کچھ خوف کے باعث وہ سکڑی سمٹی ایک کونے میں بیٹھ چکی تھی۔ ضامن شاہ نے بیٹھ کے دوسری سائڈ پر فرش پر بیٹھی نیلو کو سر سے نگاہ سے دیکھا اور رخ موڑ کر آدم دائنے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر شرٹ میں گیلے بال ماتھے بکھرے گلابی لب سختی سے بچھے اپنے چوڑے مضبوط سراپے کا مالک وہ شخص نیلو کے دل میں بنا دستک دیے داخل ہو چکا تھا۔ نیلو حسین تھی تو وہ بھی مردانہ وجاہت سے مالا مال تھا۔ نیلو کی آنکھوں میں اس شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھتے ستائش کے رنگ ابھرے تھے۔ اسی وقت ٹک سے دروازہ کھول کر ایک دار سی لڑکی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، بھاگ کر ضامن کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نیلو کو لگا کہ اس کا وجود تو مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کے مانند ہے۔ کہاں وہ امیر کبیر اور الگ دنیا کے لور، کہاں چھوٹے سے گھر میں 2 وقت کی روٹی کھا کر گزارا کرنے والے گھرانے کی معمولی سی لڑکی، جس کا نکاح بھی صرف بنی ہونے کے باعث ممکن ہوا، ورنہ شاید کبھی ان لوگوں کو دیکھ بھی نہیں پاتی۔ وہ بے دھیانی میں اس لڑکی کا خود سے موازنہ کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ضامن؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ سو کرتے مزید بھی کچھ کہتی کہ ضامن نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کیا تھا۔ سنبھل کر بولو، اس نے نیلو کی موجودگی کا احساس دلایا تھا، مگر دانیہ تو اس کو کمرے میں موجود پا کر آپے سے باہر ہو گئی تھی اور اس کی جانب قدم بڑھاتی ایک جھٹکے سے اس کے خوبصورت ریشمی بالوں کو اپنے گرفت میں لے چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے میرا شوہر چھیننے کی؟ اس کے پاس آنے کا خواب بھی دیکھا تو یاد رکھنا میں تمہارے سارے قصبل نکال دوں گی، اتنا ماروں گی کہ کوئی ہڈی سلامت نہیں بچے گی۔ اور زہر اگلتے ہوئے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا چکی تھی، جبکہ ضامن جو پہلے ہی اپنے باپ کو اس لڑکی پر تشدد کرتے دیکھ چکا تھا، اب دانیہ کے اس عمل سے خود کو روک نہیں پایا تھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دانیہ کی گرفت سے اس کو آزاد کروانے لگا۔ بس کرو، چھوڑ دو اسے، تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ اس لڑکی کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی خاطر تمہیں پریشان ہونا پڑے۔ یہ معمولی گھر کی جاہل گوار سی لڑکی ہے، تم جانتی ہو میرا معیار کتنا کمتر نہیں، میں اپنے معیار سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہتا۔ ضامن شاہ نے اس کو نرمی سے کندھوں سے تھام کر اس سے دور کیا، جو ذلت کی شدید ترین احساس سے زمین میں گڑھی جا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس پر ترس آ رہا ہو اور اسی لیے مجھے بہلا رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر چکا تھا۔ میرا یقین کرو میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، پھر اتنی بے یقینی کیسی؟ وہ اپنی میٹھی باتوں میں دانیہ کو الجھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پر یقین ہے مجھے، مگر اس چنڈال پر یقین نہیں کر سکتی۔ اس کو اس کی حد میں رکھنا، اس قالین سے ایک قدم آگے مت بڑھنے دینا۔ وعدہ کرو مجھ سے کبھی اس پر ترس کرنے کی کوشش نہیں کرنا، سمجھے؟ وہ یقین کر کے بھی بے یقین سی تھی اور بیڈ سے دور قالین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جیسے ضامن کے ساتھ خود کو بھی اس لڑکی کی حد کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ضامن نے بات کو کمال ہوشیاری سے گھما دیا کہ وہ احساس ہی نہیں کر پائی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، چاچی تو پہلے ہی ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہیں۔ یہ تو چاچو کی سپورٹ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف گھورتی رہتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس حویلی میں اپنا اکلوتا ووٹ کھو دوں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر تیزی سے واپس پلٹ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ شہناز بیگم اس حویلی میں سب پر کنٹرول رکھتی تھی، سب ان کی بات مانتے تھے، وہ تو بس اپنی اولاد اور شوہر کی خوشی میں خاموش رہتی تھی۔ دانیہ کمرے سے نکلتے ہی ضامن شاہ نے نیلو کی جانب رخ کیا تھا، جو اپنے آنسو پوچھ چکی تھی اور کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ تم یہ بات اپنے ذہن بٹھا لو، تم سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی اور اپنے کمرے میں جگہ دینا بھی میری مجبوری تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، دانیہ سے میرا نکاح ہم دونوں کی مشترکہ خوشی ہے اور میری بیوی کی حیثیت بھی اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ وہ نیلو کی آنکھوں میں امید کے رنگ دیکھ چکا تھا، اس لیے بے دردی سے اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے عرش سے فرش پر لاپٹ رہا تھا۔ نیلو کی آنکھیں یہ سن کر ایک دم سے مانند پڑ گئی تھیں، وہ تو اس دھوپ چھاؤں سے شخص سے کئی امیدیں وابستہ کر چکی تھی۔ اس کو لگنے لگا تھا کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر اس طرح میرا شوہر میرے اوپر تشدد کرنے والے ہر ہاتھ کو روک دے گا اور میری حفاظت کرے گا تو کبھی بھی کسی تکلیف سے دوچار نہیں ہو پاؤں گی۔ پر پھر سے مکمل طور پر ناامید ہو کر رہ گئی تھی اور ضامن شاہ اس کو حقیقت کی دنیا میں گھسیٹ کر خود سکون سے بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ نیلو قالین پر ہی سکر کے گھٹنوں میں سر چھپائے بے آواز آنسو بہاتی چلی گئی، مگر کبھی کبھی تکلیف سے بے حال ہو کر اس کی سسکی نکلتی، اس کے رونے کی آواز کمرے کی خاموشی میں صاف سنی جا سکتی تھی۔ کچھ دیر برداشت کرتے رہنے کے بعد ضامن شاہ چڑھ کر اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کو ڈانٹ کر یا ڈرا دھمکا کر خاموش ہونے کو کہتا، اس کی سردی میں ٹھٹھرے وجود کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا، کیونکہ وہ خود بستر پر گرم لحاف اوڑھے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ نیلو بنا کسی بستر اور لحاف کے سکڑتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لحاف تھا اور قالین پر ایک لحاف وہ پہلے ہی ڈال چکا تھا۔ نیلو کو خاموشی سے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور بستر پر چھوڑ کر لحاف اس کو دے دیا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کے بعد ہر روز یہی معمول ہوتا تھا، نیلو دن بھر حویلی میں شہناز بیگم کے حکم پر کچن میں مصروف رہتی اور رات کو خود ہی اپنا نرم گرم بستر بچھا کر پرسکون سی ہو جاتی، جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ شہناز بیگم اس کو اپنے شوہر اور چھوٹے بیٹے کی پہنچ
اور نظروں سے غیر محسوس طریقے سے بچا کر رکھتی تھی، البتہ خود اس پر کبھی کسی قسم کی نرمی نہیں برتی۔ بات بات پر کم حیثیت اور قاتل کی بہن ہونے کا طعنہ دیتی، جب دل کرتا بلا جھجک دو چار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیتی۔ قرض اس کو ہر طرح سے آزادی اور سکون سے محروم رکھتی تھی، اور پھر ایک روز موقع ملتے ہی فضل نے اس کو حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر جانے کا راستہ دکھا دیا تھا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھا اس کنویں پر جا رکی جہاں پر اس کی ماں روز پانی بھرنے کی غرض سے آتی تھی۔ پچھلے چند روز جب اس نے اپنی ماں کے بغیر گزارے تو اس کو اپنی ماں کی قدر ہو رہی تھی، اور ہر پل ماں کی یاد اس کے دل پر گہرا اثر ڈالتی اس کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے مکمل طور پر خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا تاکہ کوئی بھی اس کو پہچان نہ پائے۔ اگر کسی کو اس کی حویلی سے باہر موجود ہونے کی خبر ہو جاتی تو پھر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑتی، اور شاید زندگی میں دوبارہ کبھی اس کی حویلی سے باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اپنی ماں کو آنکھوں کے سامنے کنویں کے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار بہنے لگیں۔ اس کو پہلے زور سے اپنی ماں سے سخت کھلا تھا کہ میری ماں نے خود غرضی کرتے ہوئے مجھے پہلا کر بیٹے کی جگہ قربان کر دی۔ میری ماں کو میری کوئی پرواہ نہ تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی جان عزیز تھی، ورنہ کبھی میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتی۔ حویلی میں جا کر وہاں لوگوں کی طاقت اور سنگ دلی کا اندازہ اس کو چند ہی روزوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں بالکل صحیح کہہ رہی تھی، بڑے لوگوں کی مخالفت مول لے کر وہ بچ نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ خود سے پیش ہونے پر اس کے ساتھ بھی حویلی میں سب کا سلوک بہت برا مگر اس قدر شدت بھرا اور ناقابل برداشت ہرگز نہیں تھا جیسا اس نے علاقے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھا اور سنا تھا۔ کئی لڑکیاں تو اس طرح خون بہا کی رسم میں اس قدر اذیت برداشت کرتی ہیں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور وہ اپنی آسانی کا اعتراف کر رہی تھی۔ دل سے جب غلط فہمی کی دھن چھٹ جائے تو ہر چیز صاف دکھنے لگتی ہے۔ نیلوفر بھی اس لمحے اسی قسم کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے چند پل کے لیے رک کر اپنی ماں کے چہرے کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی ماں چند روز میں ہی صدیوں کی بیمار اور بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اتنی ساری لڑکیوں اور عورتوں کے درمیان قائم دماغی سے بالکل خاموش کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جس سے نیلو کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے کس قدر محبت کرتی ہے اور اس کے بچھڑ جانے پر کتنی اداس اور غمگین ہو چکی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور خاموشی سے سسکنے لگی۔ دوسری جانب ماں بھی اپنی بیٹی کے لمس کو پہچان کر بنا کچھ کہے کچھ دیر تک بیٹی کو خاموش کرواتے ہوئے خود بھی بے اختیار رونے لگی تھی۔ کچھ دیر میں دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے الگ ہوئی اور کنویں سے کچھ فاصلے پر موجود کیکر کے درخت کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ نیلو تو ٹھیک ہے نا، تجھ پر وہاں زیادہ ظلم تو نہیں ہوتا؟ مجھے ہر وقت تیری فکر ستاتی ہے۔ فرخندہ بی بی اپنی بیٹی کی خیریت پوچھتے پوچھتے ایک بار پھر سے رو پڑی، اور نیلو اپنی ماں کو اس حالت کو دیکھتے اپنی سوچوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کتنے غلط اندازے لگا چکی تھی وہ، جبکہ اس کی ماں ایک ایک پل اس کو یاد کر کے رو کر گزارتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں میرے نکاح بڑے سائی سے نہیں بلکہ ان کے بیٹے سے ہوا ہے۔ وہ بہت برا انسان ہے، مگر کم از کم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا، اور میری تجویز بھی ہر وقت نہیں کرتا۔ مگر بڑے شاہ سائی نے مجھے حویلی میں داخل ہوتے ہی بری طرح سے مارا تھا، اور اتنے ہجوم میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر شاہ سائی کو روکنے والا نہیں تھا۔ مجھے مارنے کے ساتھ ساتھ طعنے دیتے میری تذلیل بھی کرتے رہے امی۔ میں نے پہلے ہی بہت زیادہ حقارت اور نفرت کے ساتھ مار پیٹ بھی برداشت کی، مگر اس روز کے بعد سے شاہ سائی کے گھر والے نے مجھے صرف کچن کے کام تک محدود کر دیا، اور رات کو میں اپنے شوہر کے کمرے میں ہوتی ہوں۔ اس طرح میں سب کی نظروں سے محفوظ ہوں اور کسی کی غصے اور نفرت کا شکار بھی نہیں ہوتی۔ البتہ شہناز بیگم کا جب جی چاہتا ہے مجھے خوب باتیں سنا دیتی ہوں۔ اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے کا کہہ کر بھی اپنی تکلیف اور خود پر بیتی داستان لفظ پر لفظ سناتی جا رہی تھی۔ بیٹا، خدا کا شکر ادا کر کے اس نے اتنا بڑا معجزہ کیا، اور تیری شادی بڑے شاہ صاحب سے نہیں ہوئی۔ تو نہیں جانتی، بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نہایت ظالم بھی ہے۔ میں تو تجھے پہلے روز آگ میں ڈال کر رہ چکی تھی، مگر جب مجھے یہ خبر ملی کہ تیرا نکاح شاہ سائی کے بڑے بیٹے سے ہوا ہے تو مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اب تیری سزاؤں میں آدھے سے بھی زیادہ کمی ہو گئی ہوگی، ورنہ پتہ نہیں آج میں اپنی بیٹی سے مل بھی سکتی یا نہیں۔ فرخندہ بی بی کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ ایسے کیوں کہتی ہو امی؟ باپ ہو یا بیٹا دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں، بس ان میں سے اتنا فرق ہے کہ باپ بوڑھا ہے اور ہر وقت مار پیٹتا رہتا ہے، جبکہ بیٹا جوان ہے اور باتوں سے میری تجویز کرتا ہے۔ ابھی تو اس کی شادی بھی ہونی ہے، اور اس کی ہونے والی بیوی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، جس نے سامنے ہوتا ہی مجھے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ میزنی کیسے آسان ہو سکتی ہے؟ بس میں نصیب کے لکھے پر صبر کر کے بنا کوئی امید باندھے جیے جا رہی ہوں۔ نیلوفر مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی اور اداسی سے ماں کی خوش فہمی دور کر رہی تھی۔ تو ایسا مت کہہ بیٹا، تجھے نہیں پتہ جوان مرد کو قائل کرنا کس قدر آسان ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ پہلے بھی کافی الجھا ہوا اور شریف انسان ہے۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کے منہ سے اس کی اچھائی ہی سنی ہے۔ اب تجھے بس ایک ہی کوشش کرنی ہے، وہ یہ کہ ضامن شاہ کو اپنے جانب متوجہ کر لے۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک بار اس کی نگاہ تجھ پر ٹھہر گئی تو پلٹنا بھول جائے گی، اور پھر تیرے اچھے دن شروع ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ فرخندہ بی بی نے بیٹی کو مایوس دیکھ کر امید دلائی تھی۔ اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں اس طبیعت کی ہرگز نہیں ہوں کہ مردوں کو لبھانے کی کوشش کروں۔ پہلے ہی روز اس بندے نے مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔
اب میں نے اس طرح کی حرکت کی تو وہ مزید میری تذلیل کرے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر چکی ہوں۔ نیلوفر نے اپنی ماں کی ہدایت سنی تو بکھلا کر رہ گئی۔ بیٹا چھوڑ پرانی باتیں اور اپنی طبیعت بھی بھول جا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تجھے لجھانے کی کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں، اور اگر تجھے کچھ کہتا بھی ہے تو برداشت کے لینا اور ہر وقت سچ سمجھ کے اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ دیکھنا، مرد خوبصورت عورت سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا، وہ بھی اس صورت میں جب حاکمیت کا احساس بھی ساتھ موجود ہو۔ ضامن شاہ تیرا مالک ہے اور تجھ پر پورا حق رکھتا ہے، تو اپنے شوہر کو لبھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک بار اگر تیری کوکھ میں اس کی اولاد ٹھہر گئی تو پھر وہ کبھی بھی تجھ سے منہ نہیں موڑ سکے گا، اور جوان مرد اگر چاہے تو پورے گھر سے لڑ کر اپنی بیوی کو اس کا مقام دلا دیتا ہے۔ تو دیکھنا، اللہ تجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آسانی آنے میں بھلی کچھ دیر ہو جائے گی مگر آتی ضرور ہے۔ اللہ کی ذات سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور اپنی کوششوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے۔ باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہ ہو کر رہے گا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اس حویلی کا سب سے سلجھا اور سب سے پیارا لڑکا تیرے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ ارے اس علاقے کی ہر لڑکی ضامن شاہ کا ساتھ پانے کی خواہش رکھتی ہے، اور اللہ کا تجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ضامن شاہ تیرے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیری شادی اس کے بجائے دوسرے لڑکے سے ہو جاتی۔ شاہ سائی کا دوسرا لڑکا بالکل اپنے باپ کی طرح کرخت، سخت دل اور آوارہ مزاج کا ہے، جس کی نگاہیں ہر چھوٹی اور بڑی عورت کا سر سے پیر تک جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ ایسا لڑکا تیرے نصیب میں لکھ دیا جاتا تو پھر تو سوچ کہ کیسے گزارا کرنا تیرے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا۔ تو میری بات کو سمجھ اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ایسا کر۔ تو کمرے میں رات کے وقت کوئی اچھے جوڑے پہنا کر اپنے شوہر کو مسکرا کر استقبال کیا کر۔ اگر تیرے پاس وہاں پر کوئی کپڑے نہیں ہیں تو میرے پاس 2-3 جوڑے ہیں جو میں نے خاص طور پر تیرے لیے ہی خریدے ہیں۔ میں وہ جوڑے ابھی گھر سے منگواتی ہوں، تو اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جانا، اور کمرے میں انہیں جوڑوں کو پہن کے رکھا کر۔ کبھی بھی میلے کپڑے یا بنا نہائے تو گندا اجاڑ لے کر اپنے شوہر کے سامنے مت جانا۔ گندی میلی عورت تو اگر پسند کی بیوی ہو تب بھی مرد کو اس سے الجھن ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ تجھے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے خود ہی کوشش کرنا ہوگی، ورنہ کبھی تیری زندگی شاید تیری آسان نہ ہو سکے۔ خاموشی سے اپنے لیے بھلائی کا انتظار کرنا کہ وہ خود چل کر تمہارے دروازے پر دستک دے گی، یہ سراسر حماقت بھری سوچ ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ فرخندہ بی بی نے اپنی بیٹی کو اس قدر باریک بینی سے حویلی میں رہنے اور اپنے شوہر کو لبھانے کے طور طریقے سمجھائے اور ضامن شاہ کی اتنی تعریفیں کیں کہ نیلو کا دل بھی ایک بار پھر سے اس کی جانب سے بالکل صاف ہو چکا تھا، اور وہ ایک نئی امید کا سرا تھامے وہ چھپتے چھپاتے واپس حویلی پہنچ گئی تھی۔ وہ جوڑے جو اس کی ماں نے اس کو ایک عورت سے اپنے گھر سے اٹھوا کر دیے تھے، وہ بھی نیلوفر بغل میں دبا کر اپنے ہمراہ لے آئی تھی، اور ڈرتے ڈرتے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کو مسلسل یہی خوف ستا رہا تھا اگر کسی نے اس کو حویلی سے نکلتے ہی اپنے پاس موجود کپڑوں کا علم ہوا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ حویلی کے تمام افراد اس کی منصوبہ بندی کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہو جائیں گے، اور پھر خدا جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ مگر اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرتے وہ بھی اپنے لیے بہتری کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں اپنا سامان پہنچا کر وہ مطمئن سے انداز میں واپس کچن میں چلی گئی اور جلدی اپنے کام نمٹانے لگی۔ اس روز رات کو نیلو کمرے میں کچھ دیر سے پہنچی تھی، کیونکہ حویلی سے نکل جانے کے بعد کچن میں سے کام بڑھ چکے تھے۔ کمرے میں پہنچی تو دھڑکتے دل کے ساتھ ایک جوڑا نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر لباس سے تن کیا تو جو نیم عریاں تھا، اس لباس میں نیلو کا خوبصورت سراپا خوب نکھر کر چمک رہا تھا۔ اس لباس کو پہنتے ہوئے بھی وہ مسلسل خوف کا شکار تھی کہ کہیں حویلی کا کوئی فرد ہی کمرے میں داخل نہ ہو جائے اور اس کو اس لباس میں نہ دیکھ لے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سراپے کو آئینے میں دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر خود بھی جھیم گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے بال بنائے اور ڈریسنگ ٹیبل پر موجود پرفیومز میں سے 1-2 پرفیومز بھی استعمال کر لیے، اور وہاں پر موجود سامان کی مدد سے تھوڑا بہت اپنے حسن کو مزید نکھار کر وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ کے کونے پر ٹک چکی تھی، اور اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ خدا کو بھی یہی منظور تھا۔ ہر قدم پر قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور وہ مشکلات میں گھرنے کی بجائے بآسانی بچ کر نکل رہی تھی، جس سے اس کی امید مزید سے مزید پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ ضامن شاہ کا انتظار کرتے کرتے رات کے 11 بج چکے تھے، اور پھر بالآخر ہلکی سی آہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور ضامن شاہ کمرے میں داخل ہوا تو نیلو کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا لی تھی، اور دل میں مسلسل یہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی کوشش پر ضامن شاہ اس کو شرمندہ نہ کر دے۔ ضامن جو باہر کسی کے ساتھ تلخ کلامی کے باعث کافی بگڑے ہوئے موڈ میں حویلی میں آیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے کیل کانٹوں سے لیس منموہنی سی بیوی کو بیٹھا دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا تھا، مگر پھر فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ ماتھے پر بل ڈال کر آگے بڑھا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی روز بتا دیا تھا، مجھے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میری بیوی صرف دانیہ ہوگی اور میں یہ حیثیت اور کسی کو بھی دینے کا ارادہ نہیں ہوں، روادار نہیں ہوں۔ پھر اس طرح سج سنور کے بے حیا عورتوں کی طرح میرے سامنے بیٹھنے کی تم نے جرأت کیسے کی؟ مجھے مردوں کو لبھانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں پناہ دے کر غلط کیا ہے۔ اپنے جذبات کو چھپانے کی خاطر ضامن شاہ کا لہجہ اور الفاظ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے تھے، جس پر نیلوفر کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔
اور ندامت کے شدید احساس کے باعث چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ضامن شاہ نے اپنے لب بھینچ کر خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نیلوفر دل پر پتھر رکھ کے بیٹھ کے کنارے پر سمٹ کر سو چکی تھی۔ اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی کہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اسے خود کو کوشش کرتے رہنا تھی، اور وہ پہلے دن سے اپنی کوشش تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ ضامن شاہ واش روم میں کھڑا شاور لیتے ہوئے اپنے دل کو کوس رہا تھا، جو پیاری لڑکی دیکھ کر اس سے باغی ہو رہا تھا۔ بھلے یہ لڑکی اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، مگر تانیہ کے ساتھ کیا عہد نبھانا چاہتا تھا اور اس کا مقام اپنے پاس امانت کے طور پر محفوظ رکھے ہوئے تھا، مگر اس کا دل بار بار اس لڑکی کی جانب ہمک رہا تھا، جس پر وہ مزید چڑچڑا ہونے لگا۔ واش روم سے نکل کر ضامن شاہ نے بنا ادھر ادھر نظر دوڑائے تمام لائٹس آف کی اور نائٹ بلب کی ملنجی سی روشنی بستر پر دراز ہو گیا اور زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب اسے پٹ پر کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ ایک بار پھر سے کھل چکی تھی۔ نیلوفر ارد گرد سے بے خبر پرسکون سی سوئی ہوئی تھی اور دوسری جانب موجود شخص اس کی موجودگی کے باعث پریشان ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور اس کے پاس کوئی راہ فرار بھی نہ تھی۔ کچھ دیر اپنے آپ سے جنگ لڑتے آخر اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ضامن شاہ پرسکون سوئی نیلو کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا۔ اگلی صبح نیلوفر جہاں اپنے شوہر کے اس قدم پر حیران تھی، دل ہی دل میں اپنی اماں کی نصیحت کے کام کر جانے پر بھی خوش ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اس کی چمکتی آنکھوں سے نگاہ چرائی تھی اور پل میں پہلے سے بھی زیادہ سخت ضامن شاہ بن چکا تھا، جس پر ایک پل کو نیلو بھی حیران رہ گئی تھی، مگر وہ اس شخص کو کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اسے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ضامن شاہ نے اس کو کسی فالتو پرزے کی طرح صرف استعمال کیا ہے، جبکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کے اچھے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ امی آپ غلط کہتی تھی، میں صحیح تھی، یہ بڑے گھروں کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم جیسی معمولی گھرانوں کی لڑکیاں ان کے لیے صرف کسی بے جان کھلونے کی مانند ہوتی ہیں، جس سے وہ جب چاہیں اپنا دل بہلا سکتے ہیں اور جب چاہیں انہیں ایک طرف پھینک سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پر اب کسی خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ ضامن شاہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو چکا تھا، شاید لاشعوری طور پر وہ یہی چاہتا تھا کہ حویلی میں کسی کو ان کے درمیان اس تعلق کی بھنک تک نہ پڑے، اسی لیے اس نے اپنا رویہ نہایت سرد کر لیا تھا اور نیلوفر کی خوشی اور خوش فہمی دونوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اس روز پورا دن نیلو پہلے سے زیادہ اداس اور خاموش سی دکھ رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ کاموں میں خود کو مصروف کر رہی تھی تاکہ اپنے دکھ کو کچھ حد تک کم کر سکے، مگر رات کو کمرے میں ضامن شاہ ایک بار پھر سے اس پر مہربان ہو چکا تھا اور پھر یہ روز کا ہی معمول بن گیا۔ دن میں سب کے سامنے نہایت کرخت اور سنجیدہ سا دکھنے والا ضامن شاہ رات کے وقت کمرے میں نیلوفر کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ کچھ روز کے بعد تانیہ کا چکر دوبارہ لگا تو اس نے ضامن شاہ کو نہایت سنجیدہ تاثرات لیے لاپرواہ سا دیکھا اور نیلوفر کے چہرے پر بھی پہلے سے زیادہ اداسی اور آنکھوں میں ہر طرح کی چمک مانند پڑی دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو چکی تھی اور اس بات پر یقین کرنے لگی تھی کہ ضامن شاہ صرف اور صرف اس کا ہے اور کبھی کسی دوسری عورت کی جانب نگاہ نہیں کر سکتا۔ اور ضامن شاہ تانیہ کو دیکھ کر بہت محبت اور لگاوٹ کا اظہار کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا اور خوشی سے کہہ کے لگاتا۔ ضامن شاہ جہاں تانیہ کو کچھ گمانی میں مبتلا کر رہا تھا، وہاں نیلوفر کے دل کے زخم تازہ ہونے لگے تھے۔ پورا دن حویلی کے تمام افراد بھی آتے اور جاتے رہتے، مگر ضامن نے ایک لمحے بھی تانیہ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس روز ضامن نے حویلی سے باہر جانا بھی جیسے گناہ سمجھ لیا تھا۔ تانیہ کے لیے اس کی محبت کے نظارے نیلوفر نے بہت شدت سے محسوس کیے تھے اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، مگر رات کو کمرے میں داخل ہوتے ہی ضامن شاہ اس کے ساتھ پھر ایک بار سے نرمی اور اپنائیت سے پیش آ رہا تھا، جس پر نیلوفر اپنی ہی ذات پر استہزائیہ ہنس رہی تھی۔ تو یہ تھی تمہاری اوقات جس کو تم اپنی کامیابی سمجھ بیٹھی تھی؟ نیلوفر، تم یہ کیوں بھول گئی کہ تم ایک معمولی گھرانے کی لڑکی تھی، جس کو ضامن شاہ نے پہلے ہی ایک روز آئینہ دکھا دیا تھا؟ امی کی باتوں میں آ کر تمہیں نئے خواب سجانے نہیں چاہیے تھے، جن کی کرچیاں آج ہر روز تمہارے دل کو چھلنی کرتی ہیں۔ نیلوفر خاموشی سے رخ موڑے آنسو بہاتے ہوئے خیالوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی اور اسی طرح دن بھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ کے باعث چند لمحوں میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ دن اسی طرح اداس اور بے رونق سے گزرے تھے۔ حویلی میں اس کے 3 مہینے پورے ہو چکے تھے، مگر ایک دن بھی اس کے لیے مکمل طور پر خوشیوں بھرا یا پرسکون نہیں تھا۔ ہر دن جانوروں کی طرح محنت مشقت کرتے گزر جاتا اور رات کو اپنے ہی نصیبوں پر روتے ہوئے وہ تھک کر سو جایا کرتی اور اگلی صبح پھر سے وہی روٹین دہرائی جاتی۔ البتہ اس میں تبدیلی ہر بار صرف تب ہوتی تھی جب دانیہ اپنے منگیتر اور سسرال والوں سے ملنے کے لیے حویلی میں پہنچ جاتی تھی۔ اس روز کھانوں پر پہلے سے زیادہ اہتمام کیا جاتا اور حویلی کا ہر فرد دانیہ کو بھرپور انداز میں خوش آمدید کہتا تھا۔ البتہ شہناز بیگم کا رویہ کچھ لیا دیا سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز دانیہ کے واپس جانے کے بعد رات کو ضامن شاہ کی نرمی اور اپنائیت کے ڈرامے پر نیلوفر خود کو روک نہیں پائی اور روتے ہوئے گلہ کر بیٹھی تھی۔ آپ سب سے چھپ کر کمرے میں اس طرح کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ دن میں سب کے سامنے ہوتے ہیں رات میں بھی ویسے ہی رہ سکتے ہیں، اور آپ دانیہ سے محبت کرتے ہیں اور وہی آپ کی بیوی بننے کے قابل ہے، تو پھر میرے ساتھ وقت گزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے روز و شب آپ لوگوں کے طعنے سہتے اور مار کھاتے ہوئے بھی صبر سے گزار لوں گی اور کبھی گلہ نہیں کروں گی۔ ضامن شاہ جو
اسے باہوں کے گھیرے میں لیے اس کی خوبصورت بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسی بات پر ایک پل کے لیے تھم سا گیا اور پھر ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے اسے کندھے سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے روز بتا دیا تھا کہ میرے لیے بیوی کی حیثیت صرف اور صرف دانیہ کے لیے مخصوص ہے، اور تمہیں میں نے اپنے بستر پر آنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، مگر تمہیں خود ہی سچ سمجھ کر میرے بستر کی زینت بننے کا شوق تھا۔ اب جب میں تمہارے اس شوق کو پورا کرتا ہوں تو بھی تمہیں ہی اعتراض ہے؟ اگر تمہیں یہ سب نہیں چاہیے تھا تو پہلے شروع ہی نہ کرتی۔ اب جب تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں تو خاموشی سے جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ بہت جلد دانیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی، پھر اس کمرے میں تم اپنی مرضی اور آزادی سے زندگی گزار سکو گی۔ سامعین شاہ نے اس واقعات کی انتہا کرتے ہوئے نیلوفر کو آئینہ دکھا اور اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اپنی خواہش پوری کی اور ناگواری سے رخ پھیر کر سو چکا تھا، جبکہ نیلوفر ان حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا صبر اور حوصلہ جواب دیتا جا رہا تھا، مگر تبھی اس کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ آیا کہ ایک پل کے لیے سبھی دنگ رہ گئے۔ دانیہ اب تقریباً ہر ہفتے ایک بار ضرور چکر لگاتی تھی، پورا دن نیلوفر کو جتاتے ہوئے سامعین شاہ کے ساتھ مستیاں کرتی اور اپنے ناز نخرے اٹھواتی۔ جانے اپنی کون سی حس کو تسکین پہنچاتی تھی۔ اس روز بھی حویلی میں سب لوگ دوپہر کے کھانے پر جمع تھے اور نیلوفر حکم کے مطابق تیزی سے کچن میں برتن وغیرہ ٹیبل پر سجا رہی تھی، مگر اچانک اس قدر زور سے چکر آیا کہ تیور آ کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سامعین شاہ اس کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر سب کی نظروں میں آ کر نیلو کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خود پر ضبط کے گڑے پہرے بٹھائے بے بسی زمین پر پڑے نیلو کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک زرد پڑ چکا تھا اور تکلیف کے آثار بھی اس کے چہرے سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ شہناز بیگم، جو اس کی 2 گھڑی سکون سے ٹکنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی، اس وقت اس کو بے ہوش پڑا دیکھ کر انسانیت کے ناطے 2 ملازموں کو بلایا اور ان کی مدد سے اس کو کمرے میں پہنچایا۔ ساتھ ہی لیڈی ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا تھا۔ دانیہ بڑے صبر سے یہ تمام مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ہی بار میں اس چڑیل کا گلا دبا کر اس کو دور کہیں کسی کھائی میں پھینکا دی، جس نے بے ہوش ہو کر ایک ہی پل میں سب کی توجہ بھلے نفرت و حقارت بھری سہی مگر اپنی جانب مبذول کر لی تھی، اور دانیہ شاہ جیسی مغرور، نکچڑی اور حد سے زیادہ لاڈلی لڑکی یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنا، اس نے حویلی کے تمام افراد کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ بہت مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے مگر بہت کمزور ہے، اس کو خوراک اور آرام کی بے حد ضرورت ہے، ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اندر کی حقیقت جانے بغیر پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر ہدایت دیتی جا رہی تھیں، اور دواؤں کی ایک لمبی لسٹ جس میں ملٹی وٹامنز اور دوسرے نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی شامل تھے، کچھ لکھ کر دیے اور سختی سے دوائیں اور خوراک کے ساتھ ریسٹ کی ہدایت دے کر وہاں سے چل دی۔ سامعین شاہ جو اب تک اپنے اور نیلوفر کے درمیان تعلق کو ہر ایک سے چھپا کر رکھے ہوئے تھا، اس اچانک خبر پر سب سے نظریں چرا رہا، جبکہ دانیہ شاہ تو ہتے سے اکھڑ چکی تھی۔ اس نے اچانک چیل کی طرح جھپٹ کر سامعین شاہ کا گریبان پکڑ لیا تھا اور جاہل عورتوں کی طرح چلانے لگی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ اس طرح کی دھوکے بازی کرنے کی؟ تم تو مجھ سے وعدہ کر چکے تھے، تمہاری بیوی کا درجہ میرے علاوہ تم کسی اور دوسری عورت کو نہیں دو گے۔ مگر ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں میسر ہونے کے بعد کون مرد خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ تم نے بھی اپنے کردار کی گواہی خود دے دی ہے کہ تم بھی دوسرے مردوں کی طرح ایک گھٹیا اور ہوس پرست مرد ہو، جس کا ہر دن اپنی منگیتر کے ساتھ وفا کے وعدے کرتے گزرتا ہے اور رات بستر پر دوسری عورت کے ساتھ گزرتی ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ سب ہونے کے بعد ہم تمہارے ساتھ شادی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو اس کاغذی نکاح کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، مگر اب ایک بچے کے باپ کے ساتھ شادی کرنا میری توہین ہے۔ تم اور تمہاری ماں دشمنوں کی طرح لڑکی کو مجھ سے زیادہ اہمیت دینے لگے ہو تو اسی کو اپنی بیوی سمجھو اور ساری زندگی اسی پر گزارا کرنا۔ میں تم جیسے مرد پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ دانیہ شاہ نے آج ہر طرح کی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا اصل روپ سب کے سامنے کھول کر واضح کر دیا، جس پر سامعین شاہ اور بالخصوص غضنفر شاہ حیرت سے منہ کھولے اس کے الفاظ پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور نہایت گھٹیا انداز میں بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے چیختے چلاتے وہاں سے جا چکی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے تھے اور سامعین شاہ نیلوفر کے سامنے شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا، کیونکہ ہر وقت اس کو اس کی حد میں رکھنے کے لیے وہ جان بوجھ کر دانیہ شاہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا، نیلو کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اور اس کے دل پر راج کرنے والی عورت صرف اور صرف دانیہ ہے۔ آج دانیہ نے اسی نیلو کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی، تو بھلا کیسے نیلو کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت کر سکتا تھا؟ شہناز بیگم، جو اب تک نیلو کو دشمنوں کی بیٹی، کمتر لڑکی اور نہ جانے کیا کچھ کہتی رہی تھیں، وہ اپنی نفرت اور غصے کی بھڑاس بھی خوب جی بھر کر اس پہ نکالتی تھیں۔ آج اپنی حویلی کے وارث کے بارے میں سن کر ہر بات بھلا چکی تھی اور دانیہ شاہ کی بدتمیزی مزید برداشت کرنے کی روادار نہ تھی، اس لیے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آج کے بعد اس حویلی میں کوئی بھی دانیہ شاہ کو میری بہو کی حیثیت سے نہیں دیکھے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، جیسی بدتمیز لڑکی کو میں نے سامعین شاہ کی خاطر اب تک برداشت کیا ہے، مگر آج اس نے ہر حد بھلا کر ثابت کر دیا کہ وہ شاہ حویلی کی بیٹی ضرور ہے
مگر بہو بننے کی بالکل حیثیت نہیں رکھتی۔ میری بہو صرف نیلوفر ہی ہو سکتی ہے، جس نے میری ہر زیادتی کو صبر سے برداشت کیا ہے اور میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ ضرورت سے زیادہ پورا کر لیا ہے، اور ابھی حویلی کو وارث بھی دینے والی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس کو شاہ حویلی کی سب سے بڑی بہو کے طور پر قبول کر لیں، بھلے اس کا اپنی ماں اور بھائی سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر اس حویلی میں اب اس کی ملازمہ کی حیثیت سے رکھنا یا اس کی تذلیل کرنا میں بالکل گوارہ نہیں کروں گی۔ ضامن، تم بھی کان کھول کر سن لو، اس کی خوراک اور آرام میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں اتنے عرصے بعد حویلی میں اس خوشی کو دل سے منانا چاہتی ہوں، اور تمہاری ہلکی سی بھی لاپرواہی کی وجہ سے میرے پوتے یا پوتی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شہناز بیگم کے اس اچانک فیصلے پر جہاں نیلو پر حیرت کا شکار ہو رہی تھی، وہاں باقی سب خاموشی سے ان کی باتوں پر تائیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ ضامن شاہ نے سب سے چھپ کر نیلو کی جانب دیکھا تو وہ مطمئن سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آج ضامن شاہ کو اس کی خوشی اور مسکراہٹ سے چڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ دانیہ کے رویے کے باعث وہ بھی دل سے نیلوفر کی سعادت مندی کا اسیر ہو چکا تھا اور اسی خوشی میں خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر نیلوفر کو صبر کا صلہ مل چکا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر ہرگز نہیں۔ انسان کو بس صبر اور حوصلے سے اللہ کے ساتھ مزید جڑے رکھنا چاہیے، تو ایک دن ہر انسان اسی طرح معجزے کی صورت میں اپنی خوشی پا لیتا ہے اور خود بھی اپنی کامیابی اور خوشیوں پر دنگ رہ جاتا ہے۔